الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے اللہ کی بات مان کے زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی اپنی خواہش کی زندگی نہیں گزارتا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسانوں والی زندگی بتاتا ہے کہ انسانوں کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے، اور انسانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لباس کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ ستر کو چھپانے کو، جسم کو ڈھانپنے کو لباس ہوتا ہے۔ میں آج مسلمانوں کے لباس اور حیا کے متعلق تھوڑی باتیں عرض کروں گا۔ دنیا کے اندر جانور بے لباس زندگی گزارتے ہیں، جانور بے حیائی والی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں، انسان کی جبلت میں، انسان کی سرشت میں جسم کو ڈھانپنا ہے، ستر کو چھپانا ہے، لباس کا پہننا ہے اور حیا والی زندگی گزارنا ہے۔ جس زندگی میں حیا نہیں وہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے۔ جس جسم پر لباس نہیں ہے، جو ستر چھپایا گیا نہیں ہے، وہ انسانی جسم نہیں ہے۔ انسانی جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو ضروری قرار دیا ہے، اور لباس اور حیا لازم و ملزوم ہیں۔ لباس پہننا ہے اور حیا والا پہننا ہے۔ جس طرح لباس نہ پہننا بے حیائی ہے،
ننگے ہونا بے حیائی ہے، اس طرح کا لباس پہننا کہ جس سے جسم سے ہی ڈھانپا نہ جائے، جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے، جن چیزوں کے پردہ کرنے کا حکم ہے، جو لباس وہ چیز وہ سطر ڈھانپتا نہیں، چھپاتا نہیں، تو پھر وہ لباس بھی ننگے ہونے کے مترادف ہے۔ غور کیجئے گا، غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لادین ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے نوجوان، ان کی عورتیں جس طرح کا مرضی لباس پہنے، جو مرضی طریقہ اپنائیں، ان پہ ہم کیا شکوہ کریں گے؟ کیوں کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ ان کے اندر حیا کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے ہی نہیں، وہ کسی حدود و قیود، کسی قانون، کسی ضابطے کے پابندی نہیں ہے۔ ان کی لڑکیاں تنگ لباس پہن لیں، ان کی لڑکیاں ننگے بالوں سے باہر بازاروں میں آ جائیں، چوکوں میں آ جائیں، ان کی عورتیں گانے گائیں، ان کی طرز زندگی جس طرح کی بھی ہو، یہ ان کا تعلق ہے ان سے۔ وہ بھائی مسلمان تو حیا والے ہیں، مسلمان تو اپنے دین کے پابند ہیں، مسلمانوں کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان لڑکا ہے اور جناب ہلکی سی شرٹ اور یہاں تک نکر پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جناب وہ بازار میں ناشتہ لینے بھی جا رہا ہے، اپنی سسٹر کو، اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کالج میں چھوڑنے کے لیے بھی جا رہا ہے، اسکول میں بھی جا رہا ہے، اور دین اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ ننگا ہے۔ یہ جو گھٹنے ہیں، یہاں سے اوپر اگر لباس پہنا ہے، کچھا پہنا ہے، یہ مختصر جو لباس نوجوان پہن لیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ننگ ہونے کی طرح ہے۔ بھئی اس لیے کہ یہ ٹی وی میں، یہ موبائل پہ، یہ ویڈیو میں انگریزوں کو یوں دیکھتا ہے تو یہ بھی اس طرح پہن لیتا ہے، کون روکے گا؟ جی دین تو روکتا ہے، بتاتا ہے، کون سمجھائے گا ان کو؟ کون بتائے گا؟ والدین بتائیں گے، بڑے بتائیں گے، علماء بتائیں گے کہ یہ جو لباس تم نے پہنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کا لباس پہن کے اپنے گھر کی خواتین کے سامنے بھی آنا جائز نہیں ہے۔ اس میں قباحتیں ہیں، اس میں فتنے ہیں، اس میں شر ہیں، اور پھر اس طرح کے کپڑے پہننا کہ دیکھنا کہ یہ رواج برطانیہ سے چلا ہے، یہ امریکہ سے چلا ہے، یہ فلاں اداکار انگریز ہے وہ پہنتا ہے، اس طرح کے لباس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی اسی طرح انگریزوں کی عورتیں، ہندوؤں کی عورتیں، عیسائیوں کی عورتیں جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے، مسلمان بچی کا کیا کام ہے کہ وہ تنگ چست لباس پہن کے جناب سر سے کپڑا اتارے اور یہ پنڈلیوں تک اس کی شلوار ہو، پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں، آدھے بازو ننگے ہوں، آدھا گریبان نظر آتا ہو، اور وہ گھر سے نکلے، بازار میں جائے، سکول میں جائے۔ وہ بھائی یہ مسلمان بیٹی کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان بہن، مسلمان عورت کا لباس نہیں ہے۔
اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بے حیائی ہے نا، بالخصوص لباس کی، عورتوں کا یوں ننگے پن کے انداز میں باہر آنا، اور گھر گھر میں لڑکیوں کا ٹک ٹاکر بننا، کوئی ڈانس کر رہی ہے، او بھائی یہ کوئی امریکہ ہے؟ او بھائی تم کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو؟ مسلمان بچیوں کا کیا کام ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہوئی، تنگ لباس پہنے ہوئے، ننگے سر ویڈیو بنائیں، اور جناب وہ ٹک ٹاک پہ آئیں، فیس بک پہ آئیں، یوٹیوب پہ آئیں، وہ اس طرح کا لباس پہنے اور گھر سے نکلیں اور بازار میں جا کے شاپنگ کے لیے چلی جائیں؟ وہ بھائی کہاں مر گئے بھائی؟ کہاں چلے گئے ان کے باپ؟ کہاں چلے گئے ان کے خاندان والے؟ کہاں ہیں ان کے بڑے جو ان بچیوں کو سمجھاتے نہیں، روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں؟ کیوں نہیں روکتے او؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک عورت جب خود جہنم میں جانے لگے گی تو وہاں روتی ہوئی، چلاتی ہوئی کہے گی کہ یا اللہ میرے باپ کو بھی لے جا میرے ساتھ جہنم میں، میرے بھائی کو بھی لے جا، میرے بیٹے کو بھی لے جا، میرے خاوند کو بھی لے جا۔ میرا باپ کپڑے اگر وقت پہ دھلے ہوئے نہیں ملتے تھے گالیاں نکالتا تھا، تھپڑ تک مار دیتا تھا، جھڑکتا تھا۔ یہ میرا بھائی ہزار باتوں پہ مجھے روکتا ٹوکتا تھا۔ یہ میرا شوہر کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا تو جھگڑا ڈال دیتا تھا، لیکن یہ میرے باپ، میرے شوہر، میرے بیٹے نے کبھی مجھے گناہوں سے نہیں روکا تھا۔ یہ جو بازاروں میں تمہیں بے پردہ عورتیں پھرتی چلتی نظر آتی ہیں، یہ مت سمجھو کہ ان کے بھائی ذمہ دار نہیں، ان کے باپ ذمہ دار نہیں، ان کے شوہر ذمہ دار نہیں، ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ جو لڑکیاں آپ کو ویڈیو بناتی ہوئی، گانے گاتی ہوئی، ڈانس کرتی ہوئی، فحش باتیں کرتی ہوئی میڈیا کی زینت نظر آتی ہیں، اور کچھ بے غیرت قسم کے، دیوس قسم کے لوگ کہ جناب یہ ان کی بہن ہے، گانے گا کر پیسے کما رہی ہے، اور وہ دیوس بنے ہوئے ہیں، کمینے۔ کوئی زندگی نہیں انسانوں کی، یہ جانوروں کی زندگی ہے، گھٹیا زندگی ہے۔ اے طائرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ ایسے رزق کو پاؤں تلے رون ڈالو، جو رزق تمہیں بے حیائی کے راستے سے چل کے ملے، اس رزق کو کسی نالی میں ڈال دو۔ جو رزق تمہیں اللہ کا حکم توڑ کے ملتا ہو، اور اس رزق سے بھوکے رہ لو۔ جو رزق تمہیں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پہ ملتا ہو، وہ کون سا رزق ہے؟ کتنی زندگی ہے تمہاری؟ وہ عورتیں جو تمہیں فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، سوشل میڈیا پہ بے پردہ نظر آتی ہیں، بے حیائی پھیلاتی نظر آتی ہیں، وہ بھی مجرم ہیں۔ انہیں سمجھانا ہم سب کا حق ہے، لیکن ذمہ دار ہے اس کا بھائی، ذمہ دار ہے اس کا باپ، ذمہ دار ہے اس کا شوہر۔ اگر بیٹا بالغ اور جوان ہو گیا وہ بھی ذمہ دار ہے۔ بیٹے کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی والدہ کو غلط کاموں سے روکے، بھائی کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ اور یہ بڑا پرانا مشہور جملہ بڑی دفعہ آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک بے حیا عورت، بے پردہ عورت، بے غیرت باپ، بغیرت بھائی، یا اگر شوہر ہے تو بغیرت شوہر، اور اگر بیٹا جوان ہے تو بغیرت بیٹے کی نشانی ہے۔ جن کے شوہر
جن کے بھائی، جن کے جوان بیٹے، جن کا باپ غیرت والا ہوتا ہے، ان کی بیٹیاں تنگ لباس پہن کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نہیں چڑھا سکتی۔ جن کے گھر میں غیرت مند مرد ہوتے ہیں، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں بے پردہ ہو کے بازاروں میں نہیں جا سکتی۔ غیرت مند مردوں کی بہن بیٹیاں گانے گا کے، ویڈیو بنا کے، فحش باتیں کر کے ویڈیو یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کر سکتی ہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ موضوع ہے میرا لباس، اور لباس حیا کے لیے ہے۔ لباس جسم کو چھپانے کے لیے، ستر کو ڈھانپنے کے لیے ہے۔ لباس انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ بے لباس جانور ہوا کرتے ہیں، انسان بے لباس نہیں ہوا کرتے۔ اور جو انسان ہو کر بھی لباس اتار دیتے ہیں، وہ پورے کے پورے معاشرے کیوں نہ ہوں، وہ پوری کی پوری قومیں کیوں نہ ہوں، وہ دنیا کے اندر لاکھ ترقی کرنے والے لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے پاس لاکھ ڈگریاں کیوں نہ ہوں، وہ سفید چمڑی کی مالک قومیں کیوں نہ ہوں، وہ لوگ جو ننگے ہوتے ہیں وہ انسانیت سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ جس معاشرے سے متاثر ہو کے میری قوم کا نوجوان بگڑ رہا ہے نا، کہ وہاں جناب ہم ساحل سمندر جاتے ہیں تو جناب وہاں یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ کوئی انسانوں کی زندگی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی سے بدتر ہے۔ وہ انسانوں کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ انسانوں کی زندگی کیا ہی خوبصورت زندگی ہے، انسانوں کی زندگی کیا ہی اچھی زندگی ہے۔ اور انسانی زندگی کے لیے مرد کے لیے بھی لباس ہے، عورت کے لیے بھی لباس ہے، اور مرد کے لیے بھی حیا کا حکم ہے، عورت کے لیے بھی حیا کا حکم ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو عورتیں مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں یا مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنت بڑی دور کی بات ہے، جنت کے محل بڑی دور کی بات ہے، جنت کی نعمتیں بڑی دور کی بات ہے، جنت کے اندر داخلہ بڑی دور کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کی خوشبوئیں لاکھوں میل تک پھیلی ہوں گی۔ یہ عورتیں جو مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں یا کسی بھی انداز میں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی۔ لباس مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ مرد کو بھی ایسا لباس پہننا چاہیے جو بہت باریک نہ ہو، اتنا باریک لباس پہننا جس سے اندر کا جسم اور جسم کے اعضاء نظر آئیں، ایسا باریک کپڑے والا لباس پہننے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر باریک کپڑا پہننا ہے، وہ ڈبل ہو گیا، جیسے نیچے شلوار ہے اوپر قمیض آ جائے اور پردہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایسا تنگ لباس پہننا کہ جیسے پورے کے پورے جسم پہ فٹ ہو جائے، چست، ایسا لباس پہننے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا لباس جس سے سطر ننگا ہو، مرد کا سطر لازم یہ گھٹنے سے نیچے اور ناف کے اوپر تک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کا لباس جو کسی غیر مسلم قوم کی خاص مشابہت ہو، اس طرح کا لباس بھی مسلمانوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے لباس اور حیا میرا موضوع ہے، اور عورتوں کے لیے لباس تو بات کی بات ہے،
عورت کے بارے میں تو حکم ہے کہ عورت اپنی آواز کو بھی غیر مردوں سے بچائے، اس کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ مجبوراً اگر بات کرنی پڑے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ضرورت پڑ سکتی ہے نا زندگی میں، سریلی، میٹھی، دل کو لبھانے والی، پیاری، خوبصورت آواز سے عورت غیروں سے بات نہ کرے۔ ہے پتہ جائیں دفتروں میں لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں نا، ہمارے ایک بابا جی فوت ہو گئے ہیں، چیمے تھے تلونی موسیٰ خاں کے، میں وہاں جمعہ آیا کرتا تھا یہاں سے پہلے، تو وہ بیمار ہوتے تو وہ یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس آتے تھے، امیر لوگ تھے، ممبر منظور ان کا نام تھا، تو واپس آتے وہ کہتے قاری صاحب، کرتے تو مذاق ہی تھے، کہتے تو ویسے ہی ٹھیک ہو جیدہ ہے، ہوندے اڈیاں سونیاں سونیاں لڑکیاں، وہ کبھی نبض پکڑتی ہیں، کبھی وہ دباتی ہیں، کبھی اس طرح کرتی ہیں۔ او بھائی یہ بے حیائی ہے، تمہارے ہسپتالوں میں، تمہارے دفتروں میں، تمہاری مختلف جگہوں پہ یہ عورتیں جو میٹھا میٹھا بن کے بولتی ہیں، گاہکوں کو گھیرتی ہیں، یہ ظلم ہے، یہ شیطان کے جال ہیں، نہیں اجازت۔ مجبوراً عورت کو بولنا پڑے، پھر مولویاں تے فتوے لاندے نے جی مولوی عورتوں کی کرن جی، او بھائی جہاں مجبوری ہے وہاں مولوی چھوڑ کے اللہ بھی اجازت دے رہا ہے، وہ بات الگ کر دو، اپنے ضمیر سے پوچھو، مولویوں کے فتوے کو پیچھے چھوڑ دو، اپنے ضمیر سے تو فتویٰ لو کہ یہ کام مجبوری سے کر رہے ہو یا بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ مجبوراً بھی عورت کو جانا پڑ سکتا ہے بازار میں، کھردری آواز سے، بے تکی آواز سے، بے تکے انداز میں، بے ڈھنگے انداز میں مردوں سے بات کرے اگر کرنا پڑے تو، تاکہ مرد کسی فتنے میں مبتلا ہو، مرد کہیں تیری آواز کی وجہ سے تیری طرف مائل نہ ہو۔ آواز کی بھی اجازت ہے، گھر میں کوئی دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مجبوراً بولنا پڑا ہے تو کڑک آواز سے بتائے کہ نہیں ہے میرا شوہر گھر، جب وہ آئے گا پھر تب آنا، ایسے نہیں کہ جی وہ نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ جناب بیٹھ جائیں آپ آ جاتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مردوں کے لیے عورت اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے، زیور پہن کے کہ لوگ زیور کی طرف متوجہ ہوں، کوئی اجازت نہیں عورت کو دوسروں کے سامنے جانے کی۔ ایسا زیور پہنا ہوا کہ عورت پردے میں ہے، پردے میں ہے، لیکن زیور کی جھنکار کی آواز دوسرا سنے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ عورت ایسا زیور پہن کے جائے، ایسی پازیب پہن کے جائے کہ پردہ تو کیا ہوا ہے لیکن زیور کی جھنکار کی آواز دوسروں تک پہنچے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، برقع بھی پہنے تو اس طرح کا پہنے کہ دوسرے اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ خوشبو مرد لگا کے جا سکتا ہے خوشبو بازار میں؟ عورت خوشبو لگا کے باہر مجبوری کے لیے جانا ہوتا ہے عورت نے۔ ہمیں مولویوں کو کیا کہتے ہو؟ باپ کا جنازہ پڑھنے جاتی ہے عورت؟ بھائی کا جنازہ پڑھنے جاتی ہے عورت؟ بیٹے کا جنازہ پڑھنے جاتی ہے عورت؟ اس سے بڑی اور کون سی مجبوری ہونی چاہیے؟ جو اس سے بڑی مجبوری ہے تب نکلے باہر بازاروں میں عورت باہر نکلے پردے میں، اور وہ خوشبو لگا کے نہ نکلے۔ اگر خوشبو لگا کے نکلی ہے اور دوسروں کو اس کی خوشبو آ رہی ہے، عورتیں گزری ہیں اور پتہ چل رہا ہے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور لڑکے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسی خوشبو لگائی ہے، یہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور وہاں کیا بنے گا جہاں عورت مردوں کے ٹخنے ڈھانپے ہوتے ہیں،
شلوار نیچے ہوتی ہے مردوں کی اور عورتوں کی خیر ہو گئی ہے، خیر ہو گئی ہے۔ کون روکے گا؟ کون بتائے گا لوگوں کو؟ بازار میں کتنی عورتیں ہیں، یہ کوئی غیر مسلموں کا ملک ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے بازاروں کا حال دیکھ لو جا کے، ہمارے ملک کی سوشل میڈیا کو دیکھو، غیر مسلموں کو چھوڑو، یقین ہی نہیں آتا یہ پاکستان میں ہو رہا ہے سارا کچھ۔ کون روکے گا؟ والدین کی ذمہ داری ہے، بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ عورت سمجھے یہ عورت کس طرح قبر کے عذاب کو برداشت کر لے گی، یہ عورت کس طرح جہنم کے عذاب کو، جہنم کی ہولناکیوں کو سہ لے گی، کیسے؟ اور عبرت دنیا کے اندر اللہ دکھاتا ہے، بیماریوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، مختلف آفتوں کی شکل میں، اور کوئی ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور بات ہے، کوئی چھپ چھپا کے بندہ گناہ کرے، بڑے سے بڑا بھی کر لے تو خیر ہے، وہ جب گناہ آوے کا آوے ہی بگڑ جائے، وہ قوم کی قوم اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ہی گناہ کی طرف چل پڑے، وہ گناہ کو لوگ برا ہی نہ سمجھے۔ آہستہ آہستہ عورتوں کا بے پردہ ہو کے بازاروں کی طرف آنا برا ہی نہیں سمجھا جاتا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی جن کے گھروں میں مرد ہیں وہ اپنے بغیر اکیلے عورتوں کو کیوں بازار جانے دیتے ہیں؟ خود جائیں، ساتھ جانا ہے ضروری، خود ساتھ جائیں۔ وہ بھئی جب عورت کے ساتھ اس کا بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، اس کا باپ ہوگا، اس کا کوئی بیٹا ہوگا، اور حیثیت ہوگی اس کی۔ معاشرے کے اندر اس طرح کے عیب، اس طرح کے جرم، اس طرح کے گناہ، اس طرح کی اللہ کی نافرمانیاں اس طرح ہوتی جا رہی ہیں، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں جہاں پر اللہ نے گنجائش دی ہے وہ سیکھو، اللہ نے بتایا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ رستہ بند نہیں کرتا اللہ کا دین۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی عورت ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس کی اپنی خواہشات بھی ختم ہو چکی ہیں، اس سے بھی کسی کو خواہش نہیں ہے، ایسی عورت اگر کوئی بوڑھی ماں سر پہ کپڑا لے کے منہ کا پردہ نہیں بھی کرتی تو کچھ گنجائش بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گنجائش کو تم عام حالات میں نافذ کر دو۔ اور یہ بڑے بڑے فلسفی بیٹھ کے فتوے جھاڑنا شروع کر دے، جی چھوڑو مولویوں کو، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے ہے، اور پھر معاذ اللہ وہ یار مولوی آپ ہی نہیں ٹھیک ہے جڑے ایسا دی گل کرتے ہیں۔ وہ بدماشو، تمہارا سب پتہ ہے ہمیں، جو تم فلسفے جھاڑتے ہو نا، یہ جو پردے کے خلاف لوگ ہیں نا، وہ نہیں جی نہیں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، بل دل سے ٹھیک ہونا چاہیے، یہ اس طرح کے لوگ خود سب سے بڑے بدماش ہیں، خود بے حیا ہیں۔ اپنے ضمیر سے نہیں پوچھتے۔ حیا کا رستہ دین اسلام کا رستہ ہے، حیا کا رستہ عورت کے لیے پردے کا راستہ ہے، عورت کے پاؤں کا بھی پردہ ہے، عورت کے ہاتھ کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے زیور کے جھنکار کا بھی پردہ ہے، عورت کے جسم پہ لگی خوشبو کا بھی پردہ ہے، عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ عورت کا لفظی معنی کیا ہے بلا؟ پردہ۔ عورت کا نا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کون سا موضوع ہے؟ لباس۔
لباس جو ہمارا دین کہتا ہے وہی لباس، یہ جسم کو ڈھانپنے والا لباس ہے۔ ویسے روحانی طور پہ بھی مومن کا لباس تقوی ہے، تو یہ جسم کو ڈھانپنے والا جو لباس ہے اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ عورت نے اگر گھر سے باہر نکلنا ہے اس کا سطر پورا جسم ہے، ایک بال بھی پردے میں آتا ہے، ایک بال بھی ننگا نہ ہو۔ اور مرد کا لباس میں نے جس طرح بتایا ہے کسی غیر مسلم کی مشابہت کا انداز نہیں اپنانا۔ ہاں البتہ ریشم مرد نہیں پہن سکتا، جو پیور خالص ریشم ہے نا وہ ریشم مرد نہیں پہن سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ جنت میں پہنے گا، یہ جنت میں ریشمی لباس ہوں گے، جنت میں بڑی موجیں ہوں گی۔ عورت دنیا میں بھی ریشمی لباس پہن سکتی ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، عورت بھی سونا دنیا میں پہن سکتی ہے، لیکن عورت کی زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے ہے۔ جس طرح لباس ڈھانپنے والا ٹھیک ہو، اسی طرح جو لباس پہننا ہے وہ حلال کے پیسوں کا ہو۔ اسی طرح لباس خریدتے وقت بہت قیمتی قیمتی قسم کے کپڑے پہننا جو اسراف کے زمرے میں آتے ہوں یہ جائز نہیں ہے۔ کئی دکانوں والے بتاتے ہیں کہ ایسے ہی بعض لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے، کہتے ہیں مہنگے سے مہنگا بس کپڑا ہو، تکبر کے لیے۔ اور عورتیں ایسی فضول خرچ ہیں، ایک دن کے لیے کپڑا پہننا ہے، ایک دن کے لیے کپڑا پہننا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں کے سوٹ۔ وہ بھئی جو ہم جیسے کوئی غریب لوگ کو دین کو سمجھنے والے لوگ عورتوں کو کہیں کہ یہ کیا کام ہوا، یہ کون سا کپڑا ہوا، وہ کہتے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں۔ عجیب سا جواب ہے۔ وہ بھئی یہ سارے ہی لوگ غلط رستے پہ چل پڑے ہیں۔ لاکھ لاکھ، دو دو لاکھ، تین تین لاکھ روپے کے مہنگے سوٹ 10 20 ہزار سے جو شروع ہوتے ہیں وہ 1 2 3 دفعہ ڈالے جاتے ہیں بس فنکشن کے لیے، جی بس فنکشن کے علاوہ ڈالے ہی نہیں جاتے، عام زندگی میں وہ پہنے ہی نہیں جاتے۔ ظلم نہیں ہے یہ ظلم ہے، یہ اسراف ہے۔ اور عورتوں کی صورتحال پتہ کیا ہے کہ شادی میں کسی یہ جو فنکشن ہے وہاں اگر وہ کپڑے نہیں نہ پہنے ہوئے ہر کوئی اسے بری نظروں سے دیکھے گا، حقیر نظروں سے دیکھے گا۔ کوئی یہ تم نے کیوں نہیں، یہ تم نے سادہ سوٹ پہنا۔ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی، بدقسمتی ہے۔ کون ان چیزوں کو صحیح کرنے کی طرف بڑھے گا آگے؟ کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا، کسی کو تو یہ بات کرنی ہوگی۔ یہ شادیوں پہ بے شمار پیسہ فضول بہایا جاتا ہے اور دیندار لوگوں کے گھرانوں میں بھی بہایا جاتا ہے۔ اور بالخصوص یہ جو کام والے سوٹ ہیں نا، میں تو اس پہ جو غور کر رہا ہوں، زندگی میں بندہ تجربات سے سیکھتا ہے نا۔ شادی تو پہلے دینا گلا نہیں، سمجھ بھی نہیں آتی، ویسے شادی کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ شادیوں پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہیں باتیں، اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ماتحت رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مردوں کا حق ہے عورتوں کو غلط کاموں سے روکیں، عورتوں کو بے پردہ ہو کے بازاروں کے اندر جانے سے روکیں، عورتوں کو سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے سے روکیں، عورتوں کو گانا گانے سے روکیں، عورتوں کو ڈانس کرنے سے روکیں،
عورتوں کو مردوں کی محفلوں میں جانے سے روکیں، عورتوں کو جب کالج میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں تو پردہ کروا کے بھیجیں، بتائیں کہ وہاں بوائے فرینڈ بنانا مسلمان خواتین کا کام نہیں ہے، وہاں پہ بتائیں مسلمان مرد اور عورتوں کا مخلوط تعلیم حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد سمجھائیں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں پہ نظر رکھو، ان کے لباس پہ نظر رکھو، ان کی گفتگو پہ نظر رکھو، ان کے طرز بود و باش ہر چیز پہ نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین، اپنے حکموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔